خوف خطر آیا میدان میں اب لوگوں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم ذی قدر حضرات علماء اکرام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت سالانہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اپنی سابقہ روایات کے مطابق انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے منتظمین جلسہ کو کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ خوبصورت کانفرنس مجاہد اسلام علامہ قاری سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد کی جاتی ہے مجھ سے پہلے آپ نے شہید کے بیٹے کی گفتگو کو سنا شہید کا خون آگ ہے شہید کا خون نور ہے آگ تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے نور اس لیے ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے اس نور سے اپنا راستہ دیکھتے رہتے ہیں حضرت قاری سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے جس مشن اور کاز پر انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا راستے سے ہٹانے والے تلہ گنگ کے در و دیوار میں تلہ گنگ کے بازاروں شہر کے علاقوں میں کسی مجاہد پر گولی چلائیں تو ان کا مقصد بھی یہی ہے گولڑا موڑ پر گولی چلائیں تو ان کا مقصد یہی ہے سندھ کے بیابانوں میں گولی چلائیں یا لاہور کے سیشن کورٹ کے احاطہ میں بم دھماکہ ہو ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ صحابہ و اہل بیت کی آپس میں محبتیں بتانے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور میں اس کے نصیب پر افسوس ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں کہ ہماری ساری زندگی اس بات پر گزرتی ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت بتائیں اور اس بدکار کی ساری زندگی اس پر گزرتی ہے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں نفرت بتائے ہماری ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت ایک تھے اور اس کی ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت جدا اصحاب جدا قرآن مجید کا جب فیصلہ آ گیا رحماء بینہم اس کے بعد پھر کسی تاریخی حوالے کی کوئی حیثیت باقی رہ جاتی نہیں ہے ہم سارے صحابہ و اہل بیت کے درمیان محبت بتانے والے لوگ ہیں ان کا پیار بتانے والے لوگ ہیں اور جہاں جہاں ہم نے سمجھا کہ اس محبت اور پیار کو نہ صرف یہ کہ ممبر و محراب پر بیان کیا جائے بلکہ مخالفت کے ماروں کو آئین اور قانون کے ذریعے جکڑ دیا جائے تاکہ کوئی صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخی نہ کر سکے ہم نے اس ملک میں ایوانوں میں پہنچ کر صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور حرمت کے دفاع کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے پاکستان کے طول و عرض ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس سے واقف ہیں کہ کس طرح سے اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت حرمت اصحاب رسول کے لیے حرمت اہل بیت رسول کے لیے ایک عظیم محنت کی گئی اور بے مثال قربانیاں دی گئی آپ نے مختلف اوقات میں قانون سازی کے پہلو سے دیکھا ہوگا کہ تحفظ بنیاد اسلام بل جس کو اس لیے لایا گیا کہ سارے لوگ صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر نہ صرف یہ کہ قائم ہوں بلکہ سرکار اپنا فریضہ سر انجام دے اگر کوئی اہل بیت رسول
اصحاب رسول کی گستاخی کرے تو قانون کے ہاتھ اس کو پکڑے اور اس کو قانونی راستے سے ایسی سزا سے دوچار کیا جائے کہ وہ دوبارہ جسارت نہ کر سکے۔ میں مختصراً آپ سے یہ گفتگو کرنے کے بعد جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ پہلو یہ ہے، تلگنگ کے لوگوں آپ جب بھی ہمیں ملتے ہو کہتے ہو مولانا صاحب جان بھی حاضر ہے، جان مانگو گے تو ہم حاضر کریں گے، اور ہم ہمیشہ آپ سے کہتے تھے ابھی جان دینے کا وقت نہیں آیا، فی الحال آپ جماعت کا کام جاری رکھیں۔ آپ پھر جگہ جگہ جا بجا یہ کہتے تھے جان بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے۔ تو تلگنگ کے لوگوں میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے سوشل میڈیا کے ذریعہ پورے پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اب وہ وقت آ گیا ہے جب جان دینے والے لوگ کھل کر میدان میں آئیں اور ابو بکر صدیق کی محبت میں قربانیاں پیش کریں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اب مزید اس میں کوئی تاخیری، مزید اس میں اب کوئی بات رہ نہیں گئی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے، جب کوئی شخص صحابہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر ایف آئی آر کروانے کے تھانے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تھانے والے اس پہ ایف آئی آر دیتے ہیں 298A کے تحت، اور 298A کے تحت دی جانے والی ایف آئی آر کا مطلب ہے یا تو گرفتاری سے پہلے ہی ضمانت ہو جائے گی اور یا پھر گرفتاری کے 2-4 روز کے بعد ضمانت ہو جائے گی، 500,000 روپے جرمانہ کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر یہاں تلگنگ میں کوئی شخص کسی عورت کو دھکا دے دے اور وہ عورت اس مرد کے خلاف ایف آئی آر کروائے تو ایف آئی آر درج ہوگی 354A کے تحت۔ 354A کا مطلب کیا ہے کہ اس کو 14 سال تک جیل میں رہنا پڑے گا، اور اگر بات بڑھ گئی تو عمر قید تک بھی جا سکتی ہے۔ حد نہیں ہو گئی؟ تلگنگ کی بیٹی کو اگر کوئی دھکا دے تو قانون 14 سال کا ہے۔ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہو، ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہو، کوئی اس پہ زبان درازی کرے اور آپ کے ملک کا قانون کہے کہ صرف 3 سال اور اس کے علاوہ گرفتاری سے پہلے ضمانت ہو جائے اور اس کے بعد جناب 2-4 دنوں کے بعد وہ بندہ باہر آ جائے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں کرنے والے لوگ اگر ایف آئی آرز کو گنا جائے، اب وہ ایف آئی آر درجنوں سے نکل کر 20 اور 85 سے نکل کر اب وہ ایف آئی آر اس ملک میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ گستاخی کرنے والا طبقہ جو مسلسل گستاخی کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کو پتا ہے قانون کمزور ہے، جب میں صحابہ کی شان میں گستاخی کروں گا قانون کی زد میں نہیں آؤں گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا میں صحابہ کی شان میں کہتا ہے گستاخی کر کے 2-4 دنوں کے بعد جب واپس آؤں گا میری قوم کے لوگ مجھے ویلکم کریں گے، میری قوم کے لوگ کہیں گے اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، قوم کے لوگ کہیں گے تو نے ایسا کام کیا، ایسی قربانی پیش کی، اب ہمارے دلوں میں تیری وہ عزت ہے جو پہلے سے زیادہ ہے۔ اس کا پھر آگے نتیجہ کیا نکلا؟ شورکوٹ کے علاقہ میں جب ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی اور گستاخی کی ویڈیو بنا کر اس نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی، پولیس نے گرفتار کیا۔ 298A کمزور دفعات صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے اس ملک میں ہیں، اس کے تحت اس پہ ایف آئی آر درج کی۔ چند دنوں کے بعد جب وہ بندہ رہا ہو کر آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ساری سوسائٹی اس کا بائیکاٹ کرتی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اس ناپاک اقدام کا سوسائٹی کے لوگ بائیکاٹ کرتے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی، بعد میں اس کو ایک بڑے میلے میں مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا، صرف اس لیے کہ تم نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی ہے۔ شورکوٹ کے علاقے کا ایک نوجوان جس کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، وہ نوجوان کلہاڑی لے کر بھرے ہوئے میلے کے بازار میں اس شخص کو جس نے گستاخی کی اس کو کلہاڑی کے وار کر کے موٹر سائیکل سے گراتا ہے اور اس کے سر کو کلہاڑی سے جدا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس آتی ہے، پولیس کہتی ہے قتل تم نے کیا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے یہ میری کلہاڑی اور یہ تمہاری ایف آئی آر ہے، یہ میری کلہاڑی اور یہ تمہاری ایف آئی آر ہے۔ حکمرانوں اس طرف تمہیں توجہ کرنا ہوگی، کمزور دفعات کے تحت جب لوگ گرفتار ہوتے ہیں جلدی رہا ہو کر آتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باہر پھرنے والے مسلمان یہ گوارا نہیں کرتے کہ اس نے حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کی، عمر عثمان و علی کی شان میں گستاخی کی،
اور اب یہ باہر دندناتا پھرے. آپ یہ تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں وہ جی میاں چنو جیسے واقعات مذہب کے محبت کرنے والے جنونی لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئے, ملک کی بدنامی ہو گئی. یہ تو کہہ دیا جاتا ہے سیال کوٹ میں سری لنکا کے ایک ہندو کو قتل کیا گیا, ملک کی بدنامی ہوئی. یہ تو کہا جاتا ہے فلاں فلاں جگہ پر مذہبی شدت پسندوں نے جناب کسی شخص کو قتل کر دیا, ملک کی بدنامی ہوئی. میں بھی کہتا ہوں ملک کی بدنامی ہوئی, لیکن مجھے یہ تو بتاؤ جس کمزور دفعات کے تحت تم ایف آئی آر درج کرتے ہو, کلمے کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں ابو بکر صدیق کا گستاخ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر جیل سے باہر آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح کسی مذہبی جنونی شخص نے باہر کسی گستاخ کو خود قتل کیا, اس کا یہ کرنا ملک کے حالات اجازت نہیں دیتے, اس کا یہ اقدام ملک کا کوئی طبقہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. بالکل اسی طرح گستاخ کو گرفتار کر کے چند گھنٹوں میں رہا کر دینا, اس عمل کو اور اس قانون کو بھی پاکستان کا کوئی شہری عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا. ہم سمجھتے ہیں یہ عدالتیں اس کا مطلب ہے کہ موقع فراہم کرتی. یہ کمزور دفعات پولیس والے بھی بیچارے سیدھی بات کرتے, وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کریں, قانون یہی ہے, اس کے تحت یہ ایف آئی آر ہوگی اور کیا کریں. مولانا عبدالاکبر چترالی نے ایک بل پیش کیا, قائمہ کمیٹی میں وہ بل گیا, وہ بل اسلامی نظریاتی کونسل میں گیا, تقریباً 2 سال تک اس بل پر کام ہوتا رہا, اور اس کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ صحابہ اہل بیت کے گستاخوں کے خلاف پاکستان میں جو قانون ہے یہ کمزور ہے, ناکافی ہے یا نہیں ہے؟ بولو, آپ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ قانون کمزور ہے؟ جو محسوس کرتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں یہ قانون کمزور ہے یا نہیں ہے؟ مولانا عبدالاکبر چترالی نے یہ کہا, اس بل کے ذریعے کہا کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے 3 سال کا قانون کمزور ہے, 298 ایک ہی سزا 3 سال کی بجائے کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہونی چاہیے. ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کم از کم عمر قید اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہونی چاہیے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ مصطفیٰ کے پہلو میں آرام کرنے والے ابو بکر صدیق کو, مصطفیٰ کریم کے پہلو میں آرام کرنے والے سیدنا عمر فاروق کو, حجرائے عائشہ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کلمے پڑھے, وہ لوگ جن کے آج بھی تذکرے اللہ کا قرآن کرتا ہے, وہ لوگ جو آج بھی 1400 سال گزر گئے پہلوئے مصطفیٰ میں آرام فرما ہیں, اور وہ لوگ جو قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے, وہ لوگ جنہوں نے زندگی موت کے فاصلے برابر کر دیے, ان صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ 1400 سال کے بعد کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو, جس نے گود میں سلایا. 1400 سال کے بعد جس نے ایئر کنڈیشن کمرے میں کلمہ پڑھا وہ تو مسلمان ہے. جس نے حضور کی محبت میں تیر چلائے اور پاک پیغمبر نے فرمایا فدا کا ابی و امی, ساتھ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو, تیر چلاتے چلے جاؤ. ان صحابہ کے گستاخ کے لیے نرمی ہو سکتی ہے؟ مولانا عبدالاکبر چترالی نے کہا اسلامی نظریاتی کونسل سے, قائمہ کمیٹی سے وہ بل پاس ہوا, قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہوا, سزا 3 سال کی بجائے کم از کم کتنی اور زیادہ سے زیادہ کتنی؟ عمر قید. اب یہاں پہ کھٹمل سامنے آ گئے. کھٹملہ جان رہے ہو؟ بتی جلاؤ تے لوگ ویندے نہرا ہوئے تے باہر آ رہے ہیں, یہ بیچارے پیداوار ہی اندھیرے کی.
اندھیرے کی پیداوار ہیں، روشنی جلائے تو چھپ گئے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے روشنی جلانے پہ تم چھپ کر لوگوں کی نظروں سے چھپ جاؤ گے، حق نواز کے بیٹے تمہیں پہچان کر باہر نکالیں گے۔ صحابہ کے گستاخ کے لیے، اہل بیت کے گستاخ کے لیے جب یہ صدا کی بات سامنے آئی، ایک طبقہ کہتا ہے تشریح میں فرق ہے، تشریح کرنی چاہیے، اس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہیے، کچھ پڑھ لیتے تو اچھا تھا، کچھ 4 جماعتیں پڑھیاں ہوئے اس آکھے آیا 9:30 ہوئے تے آم پئی کھاوے لوکاں نال گئی ہیں تے ہم لوکاں تو بھی گئی ہیں۔ لوکاں نال گئی ہیں تے ہم لوکاں تو بھی گئی ہیں۔ پڑھو تو صحیح وہ بل ہے کیا؟ انا شکین تے بوجھ گاجرا۔ اور یہ بات میں بڑی صاف کہہ رہا ہوں، جس دل میں ابو بکر نہیں ہوتا وہاں سوائے ظلمت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ دل میں آ جائیں خیر ہی خیر آ جاتی ہے۔ عبدالاکبر چترالی نے تو مفہوم کی بات کی نہیں ہے، تفصیل اور تشریح کی بات کی نہیں ہے، وہی تفصیلات وہی تشریحات جو پہلے سے 298 میں موجود ہیں۔ اگر 3 سال کے وقت ان تشریحات پہ تمہیں اعتماد تھا، 10 سال میں اعتماد کیوں ختم ہوا؟ 3 سالانی سزا ہوئے تے اس تشریح تے راضی ہو، عمر قید ہوئے تے تساں تشریح نہیں فرق پہ بہنا، سزا زیادہ ہو تو تمہیں فرق پڑ جاتا ہے۔ اچھا ذرا سنو، کہتے کیا ہیں؟ کہتے ابو بکر کو گالی دینا ہماری عبادت ہے، کہتے عمر کو گالی دینا ہماری عبادت ہے۔ میرے قائد علامہ علی شیر حیدری نے کہا تھا صحابہ سے محبت کرنا ہماری عبادت ہے، اور اگر کوئی اس کے بدلے میں ہمیں موت کی صدا سنا دے تب بھی ہم صحابہ کی محبت سے بعد نہیں آئے گے۔ ہم نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اگر صحابہ کی محبت صدائے موت کی طرف لے جائے، اگر اہل بیت سے محبت کی صدا تختہ دار ہو، تلگنگ کے لوگوں محبت اہل بیت میں تختے پہ چڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ سارے تیار ہیں۔ میں اس کو پوچھتا ہوں، تیری عبادت ہے تیرے مطابق، تو پھر ڈرتا کیوں ہے؟ ہماری محبت ہے قرآن و سنت کے مطابق، اہل بیت سے بھی ہے اصحاب سے بھی ہے، تختہ دار پہ چڑھا دو تب بھی صدیق کی محبت کا نعرہ لگتا رہے گا۔ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ وہ بندے آخر نو مولانا صاحب زبانی گلان تختہ دار تے بڑیاں بڑیاں نیاں سلوارہ گلیاں ہو بینیاں، میں نے کہا تم ہم سے واقف نہیں ہو، آؤ تمہیں بیاں والی کی جیل میں لے کے چلو۔ اگر تم ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہو، آؤ تمہیں ملتان کی جیل میں لے کر چلوں۔ اگر تم ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہو، آؤ تمہیں تختہ دار پہ جھول کر اماں عائشہ صدیقہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جنگ کا غازی حق نواز دکھاتا۔ ہم نے اس محبت کے لیے تختہ دار کی کبھی پرواہ؟ تو بات سمجھ میں آئی؟ ادھر ادھر ہو رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم بھی عبادت سمجھ کر نہیں، تم بھی شرارت سمجھ کر کرتے ہو، تم بھی شرارت سمجھ کر کرتے ہو۔ اور ایک کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں کسی کو شرارت کی اجازت دی جا سکتی؟ شرارت کی اجازت دی جا سکتی؟ وہی تشریحات ہیں جو 298 میں پہلے سے موجود ہے، نئی تشریح تو ہم کرنے ہی نہیں جا رہے، ہم تو انہی تشریحات کو جو پہلے سے موجود ہے اس کو مان کر زیادہ صدا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات، اس ملک میں اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اہل بیت کی گستاخی کے لیے 10 سال اور عمر قید کے قانون سے اگر بھاگ رہے تو اس سے یہ
یہ بات واضح ہو گئی، جو شخص اہل بیت کے گستاخ کے خلاف بننے والے قانون کے خلاف ہے، اس کا اہل بیت سے بھی کوئی تعلق۔ حضرت علی کی کوئی گستاخی کرے سزا 3 سال ہونی چاہیے، حضرت خدیجہ کی کوئی گستاخی کرے سزا 3 سال ہونی چاہیے، حضرت فاطمہ الزہرا کی کوئی گستاخی کرے سزا 3 سال ہونی چاہیے۔ دسو اس بل نے تناظر وچ کم از کم حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے سزا 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید، اور جو لکھا گیا کہ 10 لاکھ جرمانہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے حضرت فاطمہ کی عزت کے لیے بننے والا قانون تمہیں پسند نہیں آیا، حضرت علی اور حضرت عباس کی عزت کے تحفظ کے لیے بننے والا قانون تمہیں پسند نہیں آیا، پاس ہو چکا ہے قومی اسمبلی سے، متفقہ طور پر پاس ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل سینٹ میں جائے گا اور انشاءاللہ متفقہ طور پر پاس ہوگا انشاءاللہ، اور صدر پاکستان کے اس پہ دستخط بھی ہوں گے، قانون بھی بنے گا، نافذ العمل بھی ہوگا۔ عبدالاکبر چترالی صاحب، آپ ایک اچھے سفر پہ جا رہے ہیں، پاکستان کا ہر مسلمان آپ کے ساتھ ہے یا نہیں؟ کچھ بندے کروں وینن سکول تے ماسٹر کو لو پوچھو پتہ لگنا ہے بچہ اسٹیشن تے لوڈو پہ کھیلنا ہے، کروں ٹھیک وینن یونیفارم پا کے وینن بستہ چاہ کے وینن تے رستے بچوں اگے پیچھے ہو وینن سکول نہیں وینے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سفر شروع کیا تھا، راہ بچوں مڑ کے اسٹیشنہ تے گئے، راہ بچوں مڑ کے سچے کھپے ہوئے، لاہور گل ہو رونی اور علاقے میں صحابہ کے گستاخوں کے سفارشی بنتے ہو۔ لاہور میں بات اور ہوتی ہے اور علاقے میں اہل بیت کے گستاخوں کے سہولت کار بنتے ہو۔ آن دی ریکارڈ بات اور ہوتی ہے اور آف دی ریکارڈ عائشہ صدیقہ کے گستاخوں سے چٹیاں ڈالتے ہو گیا جو ہو گیا، چکوالو تلا گانگو قومی اور صوبے کی اسمبلی میں غلام صدیق پہنچے گے انشاءاللہ۔ بیدار رہو گے اور انشاءاللہ آپ کی مقامی جماعت اس پہ سوچ رہی ہے کہ اسمبلی کے اندر صحابہ اہل بیت کی ناموس کے لیے آپ کے علاقوں سے بھی آواز پہنچنی چاہیے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، جو جماعت فیصلہ کرے گی آپ کا ووٹ اسی کے لیے ہوگا، جماعت جو فیصلہ کرے گی آپ کی سپورٹ اسی کے لیے ہوگی۔ میں نے گفتگو کے شروع میں کہا، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جان حاضر بڑی ہم نے رخصتیں دی ہیں، اپنے آپ کو بھی آپ کو بھی، یہاں میرے 70 سال کے بزرگ بھی بیٹھے، یہاں نوجوان بھی بیٹھے، یہاں تاجر بھی بیٹھے، وکلا بھی بیٹھے، تلاگنگ کے دانشور بیٹھے، صحابہ اہل بیت کی عزت کا قانون پاس ہو چکا ہے، سینٹ میں جائے گا، اگر اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی، جو جان دینے کو واقعی تیار ہے کھڑا ہو کے بتا دے۔ ہم نے اس بل کے تحفظ کے لیے رب کو حاضر ناظر جان کر جانے دینے کا ارادہ کیا ہے۔ تلاگنگ کے 7 سال کے بچے سے لے کے 90 سال کا بوڑھا قربان ہو جائے گا، لیکن صدیق کی عزت کے قانون کو پاس کروائے بغیر گھر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تیار رہو گے؟ بیدار رہو گے؟ اسلام آباد قائد اہل سنت نے کال دے دی تو آؤ گے، دن کو بلایا تو آؤ گے، رات کو بلایا تو آؤ گے۔
بڑا کٹھن ہے راستہ، جو ہو سکے تو ساتھ دو، یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو۔ ہزار دکھ ہیں یہاں ہزاروں آزمائشیں، ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو۔ خطاب فرما رہے تھے جرنیل اہل سنت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند، سابق ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب